ہمارے اندر پیار اور محبت کی کیپیسٹی بھی بہت زیادہ ہے، لیکن ہمارے اندر نفرت کی کیپیسٹی بھی بہت زیادہ ہے۔ یہ بل 2018 میں پاس ہوا تھا، تقریباً 3 سے 4 سال کی مشاورت کے بعد۔ اس کا ایک انیشل ڈرافٹ PMLN کی گورنمنٹ کے اندر پریزنٹ ہوا تھا، اور لیٹر آن اس کے اوپر 2020 کے اندر جو رولز پاس ہوئے تھے اس لاء کو فردر کلیریفائی کرنے کے لیے۔ اس لاء کا مقصد دراصل یہ تھا کہ برصغیر پاک و ہند کے اندر برطانوی سامراج کے آنے کے بعد خواجہ سراؤں کا جو استحصال شروع ہوا، اور ان کو کرمنل ٹرائبز ایکٹ 1، کرمنل ٹرائبز ایکٹ 2 اور پھر سینسس ایکٹ کے ذریعے نیشنل ورک فورس میں سے نکالا گیا اور ریموو کیا گیا معاشرے کے اندر سے، ہم اس کنڈیشن کو رد کر کے دوبارہ جو ہماری انڈیجنس رائٹس ہیں ان کو بحال کر سکیں۔ اسی پرپس کے لیے ایک ٹرانسجینڈر کو ایک امبریلا ٹرم کے طور پہ رکھا، اور اس کے اندر انٹرسیکس، یونکس اور ٹرانسجینڈر پرسنز اور جینڈر نان بائنری افراد کی ایک تعریف کوائن کی گئی، اور اس کے بعد 2020 کے اندر رولز طے کیے گئے کہ کیسے ان افراد کو نادرا کے ذریعے اور باقی حکومت کے سرکاری اداروں کے ذریعے ان کے حقوق دیے جائیں گے۔ ایک بہت دلچسپ اور ایک بہت پروگریسو یعنی کہ ترقی پسند شک جو کہ اس قانون کے اندر تھی، وہ یہ اسٹیٹ کرتی تھی کہ جب بھی کسی مرد یا عورت نے خواجہ سرا کا شناختی کارڈ بنانا ہو، یعنی کہ وہ ہیں تو خواجہ سرا لیکن ابھی تک ان کے پاس مرد اور عورت کا شناختی کارڈ تھا، تو انہیں نادرا کے دفتر جانا ہے، اپنے دستاویزات دینے ہیں اور یہ ڈاکیومنٹ حاصل کر لینا ہے۔ کیونکہ اکثر خواجہ سرا افراد کے ساتھ کوئی ان کا پیرنٹ نہیں ہوتا، ان کا فیملی ریلیٹو کیونکہ نہیں ہوتا، تو نادرا نے بہت اچھی گائیڈ لائنز یہ بھی ڈیولپ کی کہ ٹرانسجینڈر افراد اپنے گرو کے ساتھ یا اپنے کمیونٹی کے کسی ممبر کے ساتھ جا سکتے ہیں گارنٹر کے طور پہ، جو کہ وہاں پہ ان کے لیے سگنیٹری ہو سکے اور ان کے لیے سائن کر سکے۔ اس کے اوپر تنقید شروع کی جماعت اسلامی نے تقریباً 2020 کے اندر، اور وہ سمپلی ہمارے پاس ایک پولیٹیکل کیمپین تھی، اور ہم یہ نظر آتا ہے، ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کافی دفعہ کہ جب بھی امریکہ کے اندر فار رائٹ یعنی کہ دائیں بازو کی جماعتیں اور ایکسٹریم رائٹ کی جماعتیں سامنے آتی ہیں اور وہ کوئی پروپیگنڈا یا کوئی نیریٹو دینا شروع کرتی ہیں، تو جماعت اسلامی اس کا ہو بہو ترجمہ کرتی ہے اردو کے اندر، اپنی مرضی کی 2-4 آیات ساتھ لگا کر یا 2-4 ضعیف احادیث کا ساتھ ذکر کر کے ایسے پیش کرتی ہے جیسے کہ کوئی یہ مذہبی بات کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے، لیکن دائیں بازو کی جماعتیں جو فار رائٹ ہیں وہ گلوبلی آپس میں کنیکٹڈ ہیں۔ یہ بات تو کرتے ہیں اسلام کی، لیکن یہ مدعے سارے اٹھاتے ہیں میٹ والش، جارڈن پیٹرسن، مارجری ٹیلر گرین، ڈونلڈ ٹرمپ، کیٹلن جینر، اس طرح کے تمام کنزرویٹو کامنٹیٹرز کے۔ جبکہ ہمارے ہاں اگر آپ اسلامک ہسٹریز اٹھا کے دیکھ لیں اور آپ اسلامک ایڈکٹس اٹھا کے دیکھ لیں، تو خواجہ سراؤں کے حقوق کے اندر یہاں تک کہ جینڈر ٹرانزیشن کے اوپر بھی بہت سے فتوے موجود ہیں۔ تو یہ ایک اس بل کی تھوڑی سی تعریف ہے، اور اس بل کے اوپر ہونے والا کرٹیسزم میرے تو خیال سے صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے، اور جو انٹرنیشنل فار رائٹ ہے یعنی کہ بین الاقوامی دائیں بازو کی جماعتیں ہیں، ان کا ایک بین الاقوامی ایجنڈا ہے جس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے۔ ہم اس کے اوپر اس لیے اگری نہیں کر رہے کیونکہ پاکستان کے اندر جو ٹرانسجینڈر کیئر کے سٹینڈرڈز ہیں وہ ابھی تک آفیشیلی امپلیمنٹ نہیں ہوئے۔ نمبر 2 CPSP یعنی کہ کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز پاکستان نے ٹرانسجینڈر اینڈ انٹرسیکس کیئر کے اوپر کوئی کریکولم، کسی قسم کی ٹریننگ انٹروڈیوس نہیں کرائی، اور ہمارے پاس میڈیکل ایجوکیشن اگر پاکستانیوں کی دیکھی جائے تو اس کے اوپر بھی جینڈر ڈسفوریا یا انٹرسیکس کیئر کی ٹریننگ نہ ہونے کے برابر ہے۔ سائملٹینیسلی جماعت اسلامی یہ تو کہہ رہی ہے کہ میڈیکل بورڈ کو بٹھایا جائے، لیکن میڈیکل بورڈ کی جو رننگ کنڈیشنز ہیں، جو لاز اینڈ سٹیپولیشنز ہیں، وہ آف کورس WHO کی اور WPATH کی گائیڈ لائنز کو فالو کریں گے، لیکن جماعت اسلامی ان کے بھی خلاف ہے۔ یہاں تک کہ سینیٹر مشتاق احمد نے سینٹ کے اندر جو بل کی امینڈمنٹ پیش کی ہے، انہوں نے اس کے اندر یہ کہا ہے کہ جینڈر ڈسفوریا اور جینڈر آئیڈینٹی ڈس آرڈر کے افراد کو کسی بھی قسم کی ٹریٹمنٹ دینا انلیگل قرار دیا جائے۔ تو یہ کہہ تو رہے ہیں کہ ہم میڈیکل بورڈ انٹروڈیوس کرا رہے ہیں، لیکن یہ میڈیکل بورڈ کے ذریعے میڈیکل گیٹ کیپنگ کر رہے ہیں۔ ایک طرف کہہ رہی ہے کہ میڈیکل بورڈ ہے آلموسٹ لائک نازی ہٹلر والا کہ آپ نے سائنس کے تھرو گزرنا ہے، لیکن وہ سائنس جس کے ذریعے خواجہ سرا افراد کا تعین کیا جاتا ہے، یہ اس سائنس کے بھی خلاف ہیں۔ بلکہ اب سے بالکل 2 مہینے پہلے پیما جو کہ جماعت اسلامی کی ایفیلیٹ ہے، پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن، انہوں نے پورے 2 دن کی کانفرنس کی ہے اسلام آباد کے اندر ٹرانسجینڈر اور انٹرسیکس کیئر کے خلاف۔ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ میڈیکل بورڈ بٹھایا جائے، لیکن سائملٹینیسلی اس میڈیکل بورڈ کی جو میڈیکل شرائط ہونی چاہیے، جو کہ ڈیسائیڈڈ ہیں، جو کہ WHO اور WPATH دے چکا ہے، جس پہ بیشتر ریسرچ ہو چکی ہے، یہ ان کے بھی خلاف ہیں۔ So that is why we are against the medical board جو کہ جماعت اسلامی پروپوز کر رہی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بھی قسم کا میڈیکل بورڈ ڈیزائن کرنا in the absence of national standards is criminal۔
کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے یہ تو صرف خواجہ سراؤں کی جینڈر کی بات ہو رہی ہے، صرف HIV کیا بلکہ ایک نارمل علاج معالجے کے لیے جب انہیں اسپتال جانا پڑتا ہے تو انہیں حقارت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے، گولی لگ جائے تو یہ لوگ پریشانی کا شکار رہتے ہیں کہ ان کو مرد کے وارڈ میں ڈالا جائے، عورت کے وارڈ میں ڈالا جائے۔ تو اتنے سینسٹیو موضوع کے لیے جو کہ آپ کا ایک نیشنل آئیڈینٹی ڈاکیومنٹ ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوبارہ ان کو اس عمل میں سے کیوں گزرنا چاہیے۔ لاسٹلی اگر میڈیکل بورڈ رکھا جائے تو میڈیکل بورڈ تو تمام سٹیزنز کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ سراسر ڈسکرمنیشن ہے کہ آپ سیکس کی بنیاد پہ ڈسکرمنیٹ کر رہے ہیں، ٹرانسجینڈر پیپل کے اوپر آپ ٹرسٹ نہیں کرتے، آپ کہتے ہو کہ ان کی بات غلط ہے، ان کی بات کو ثابت کرنے کے لیے کسی سائنس کے ذریعے جانے کی ضرورت ہے، جبکہ مرد کو تو مرد کا شناختی کارڈ بغیر کوئی سوال پوچھے دے دیا جاتا ہے اور عورت کو بھی عورت کا شناختی کارڈ بغیر سوال پوچھے دے دیا جاتا ہے۔ تو خواجہ سرا کو خواجہ سرا کا شناختی کارڈ دینے کے لیے اتنا بڑا سوالیہ نشان کیوں؟ ہمارا اگر کہ فرسٹ آف آل میڈیکل کو اگر وہ انکلوڈ کر دیتے ہیں ایک میڈیکل بورڈ کو، تو ہمیں یہ بتانا چاہیے پھر ساتھ میں کہ ہم اس کی کنڈیشنز کیا رکھ رہے ہیں، ہم کون کون سی کنڈیشنز کو ٹرانسجینڈر اور انٹرسیکس کنڈیشنز کے اندر کاؤنٹ کر رہے ہیں جس کے اوپر ایک انسان کی ایلیجیبلٹی ہوگی، کیونکہ فی الحال وہ ایلیجیبلٹی جیسے کہ سینیٹر مشتاق احمد صاحب پروپوز کر رہے ہیں، لائک آئی ٹولڈ یو ارلیئر، وہ تو میڈیکل گائیڈ لائنس کے بالکل اگینسٹ ہے۔ جن چیزوں کو وہ اپنی مرضی کے مطابق یا ہم اپنی معاشرتی بائس کے مطابق یا معاشرتی جو ہمارے ہاں نیگیٹو منفی رویے ہوتے ہیں ان کے مطابق آپ اپنی مرضی کی چیزوں کو باہر نکال دو اور اپنی مرضی کی چیزوں کو اندر ڈال دو، تو یہ تو میڈیکل بورڈ نہیں ہوتا۔ تو ہمارا اگلا لائے عمل یہ ہوگا کہ ہم لوگ ایکسپرٹس کے ساتھ بیٹھ کے اور کمیونٹی ایکسپرٹس کے ساتھ بیٹھ کے پرٹیکولرلی، کیونکہ جس کمیونٹی کی بات ہو رہی ہے اس کی ریپرزنٹیشن ہونا بہت ضروری ہے، ایک ایسے سٹینڈرڈز اور ایسے گائیڈ لائنز بنائے جائیں جو کہ نیشنلی امپلیمنٹڈ ہوں اور فیڈرلی اور پروونشلی پروٹیکٹڈ ہوں، ورنہ دیر از نو پوائنٹ۔ بالکل میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستانی سماج نے نفرت سیکھی ہے، پاکستانی سماج کو نفرت سکھائی گئی ہے۔ ہم وہی لوگ ہیں جو کہ سیلاب آنے پہ یا زلزلہ آنے پہ اپنے گھر کی تمام جمع پونجی جمع کرا دیتے ہیں، اپنے گھر کی اشیاء کو بھیج دیتے ہیں لوگوں کی مدد کے لیے، ہم اپنے دروازے کھول دیتے ہیں لوگوں کی امداد کے لیے۔ ہمارے اندر پیار اور محبت کی کیپیسٹی بھی بہت زیادہ ہے، لیکن ہمارے اندر نفرت کی کیپیسٹی بھی بہت زیادہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہمارے پاس ایک ایسی طاقتیں ہیں جو کہ تاریکی پھیلانا چاہتی ہیں، جو کہ نفرت پھیلانا چاہتی ہیں، اور ایک طرف ہمارے پاس ایسی طاقتیں ہیں جو کہ محبت پھیلانا چاہتی ہیں۔ اور پاکستان بر صغیر پاک و ہند کی زمین کے اوپر تاریخ گواہ رہی ہے کہ تاریکی پھیلانے والی اور نفرت پھیلانے والی جو طاقتیں ہیں وہ زیادہ کامیاب رہی ہیں۔ تبھی سونی بھی دریا کے اندر ڈوب گئی، تبھی ہیر بھی کھیڑیوں کے ساتھ اس کی شادی کرا دی گئی، اور تب بھی صاحبہ نے بھی مرزا کے تیروں کی نوکیں توڑ دیں۔ تو ہماری تو فوک ہسٹری اس بات کی گواہ ہے کہ ہمارے ہاں معشوقوں نے اور عاشقوں نے بھی کبھی کبھار نفرت کا ساتھ دیا اور اس کے بعد ان کی زندگی کے اندر ان کو گھاٹا دیکھنا پڑا۔ تو پاکستان کے اندر نفرت کی کیپیسٹی بھی بہت زیادہ ہے، محبت کی کیپیسٹی بھی بہت زیادہ ہے۔ ہم نے خود یہ فیصلہ کرنا ہے ایز پاکستانی سٹیزنز کہ ہم اپنے کون سے ایموشن کو زیادہ اپیل کریں گے اور سامنے لے کر آئیں گے۔ ہم خواجہ سرا ایک ایسا پاکستان چاہتے ہیں جہاں کے خواجہ سرا سیکس ورک، ناچ گانے اور بھیک کے علاوہ اب دفتروں میں بھی آ سکیں، اپنے کاروبار چلا سکیں، بچوں کو پڑھا سکیں، اساتذہ بن کے ہر طرح کی فیلڈ کے اندر، صنعت کے اندر آگے آ سکیں۔ ہم ایک نئی تاریخ رقم کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسے پاکستان اور ایک ایسے اسلامی معاشرے کی جہاں پہ یہ تینوں اجناس، تینوں جنس کے لوگ عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ ایک پرسکون اور پرامن معاشرے کی تشکیل دے رہے ہیں۔ لیکن وہ تمام سیاسی قوتیں جو کہ بیرونی ایجنڈے پہ یا اندرونی ایجنڈے پہ اس چیز پہ کار فرما ہوتی ہیں کہ پاکستان کے اندر امن و امان کی صورتحال کو بگاڑا جائے، پاکستان کے اندر نفرت فروشی کو عام کیا جائے تاکہ عوام ایک دوسرے کے ساتھ لڑتی رہے اور ان کی ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی کامیاب رہے، وہ والی طاقتیں آج بھی کار فرما ہیں۔ ان کے پاس سوشل میڈیا سے لے کے اسٹریٹ پاور سے لے کے مسجدوں کے اسپیکروں تک کی طاقت ان کے پاس موجود ہے، اور ہمارے پاس وہ طاقت موجود نہیں۔ تو ایک طرف 1000 ہیں یا 3000 ہیں، دوسری طرف مشکل سے 100-300 ہیں، دیکھتے ہیں جیت کس کی ہوتی ہے۔